بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کی روح پاک، میں خطیبانہ انداز میں بات کروں تو گھنٹے کی تقریر ہے لیکن منٹوں میں سب آپ کی نبی پاک علیہ السلام کی روح پاک کائنات کی لطیف ترین روح پاک، نبی پاک علیہ السلام کا جسم پاک، جس جسم پاک میں وہ روح پاک، روح پاک کی برکت سے جسم پاک بھی کائنات کا لطیف ترین جسم پاک۔ ایک قرات میں لقد جاءکم رسول من انفسکم کی جگہ انفسکم بھی ہے، نفیس ترین۔ میں حضور علیہ السلام کے جسم پاک کی لطافت پر صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اور یہ بات حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمائی اور لمعات قمریہ میں موجود ہے، حوالہ بھی دے دوں نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک محدث حدیث پاک پڑھانے والے عالم دین نبی پاک علیہ السلام کی جب حدیث پڑھاتے تھے تو طلبہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو ایک بابا جی تشریف لاتے تھے اور اس درس حدیث میں وہ بھی شامل ہوتے تھے، کھڑے رہتے تھے، ایک عصا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیتے تھے، حدیث پاک کا درس ہوتا، سنتے، ختم ہوتا تو تشریف لے جاتے۔ کبھی نہ کسی نے ان سے کوئی بات پوچھی، نہ کبھی انہوں نے کسی سے کوئی بات کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے شمائل میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک غزوہ پر تیاری کے لیے تیار ہوئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور علیہ السلام کو تیار کرایا، اور تیار کرانے کے بعد آخر میں پٹکا مبارک نبی پاک علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ اپنا پٹکا مبارک، توجہ ہے جناب کی، مولویاں والی لمبی تقریر تو میں ویسے کبھی نہیں کی تھی، محبت والی چھوٹی سی بات، اپنا پٹکا مبارک نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جسم پاک کمرے مبارک کے پیچھے رکھا، اور اس کو جب باندھنا چاہا نا ایسے حضور علیہ السلام نے کمر کے پیچھے رکھ کے اس کو ایسے کیا تو وہ پٹکا حضور کے جسم سے پار ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا جسم پاک اتنا لطیف، اتنا لطیف کہ جسم پاک سے پٹکا پار ہو گیا۔ حدیث جب مکمل کی تو ایک طالب علم نے اعتراض کیا، کہ حضور یہ کو گل سمجھ نہیں آئی۔ استاد نے فرمایا بھی حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ ہے ہی وہی جو سمجھ میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے۔ طالب علم تھا نا جناب، اڑ گیا کہ نہیں جناب وہ یوں تو یوں۔ جب بات اڑ گئی نا جناب، تو جو بابا جی کھڑے تھے نا انہوں نے فرمایا منڈیا میں نے ویکھ ادھر ویکھ، منڈیا میرے وال ویکھ۔ طالب علموں نے سب اس کی طرف دیکھا، بابا جی نے اپنا پٹکا اپنی کانڈ دے پیچھے رکھیا، کھچ کے تو جسم پار کر کے باہر مارا، اور ساتھ فرمایا تو آقا کی بات کرتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے، یہ تو کام حضور کی برکت اور فیضان سے، سرکار کی برکت اور فیضان سے ہم غلاموں نے تجھے کر کے دکھا دیا۔ بابا جی پٹکا رکھا موڈے تھے تو طور پہ استاد جی بھی کتاباں کیتیاں بند دے بابا جی دے پیچھے پیچھے، مولوی ہرگز نہ شد مودائے روح تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ جب بابا جی جا رہے تھے نا جناب، اور ہر بابے پہ ٹرن کی گل نہیں کرتا پیا، یہ بھی یاد رکھنا، وہ بابا جو حدیث پڑھنے سننے آتا تھا، ہاں یہ پہچان یاد رکھنا، ہر بابے پہ نہیں ٹر پینا، ہاں شریعت کے پابند بابے کی بات کر رہا ہوں، جس کا تعلق حضور کی حدیث اور قرآن سے ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو بابا جی جلے مڑ کے تکیا نا پیچھے میں، استاد جی بھی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا بابا جی جاؤ، استاد جی جاؤ، تسی تہاڈا کی کام ہے؟ تو
انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، ساری زندگی لفظوں کو دیکھتے گزر گئی، جن لفظوں کو پڑھتے تھے اب ان کا جلوہ نظر آیا ہے، چھوڑیں گے تو نہیں۔ قال راب گزار صاحب حال شو، زیرے پائے کامل پامال شو، قال راب گزار صاحب حال شو، زیرے پائے کامل پامال شو، سرم کن در چشم خاک اولیاء، سرم کن در چشم خاک اولیاء، تا ببینی زبتدا تا انتہا۔ فرما تو ترجمہ کر دینا حضرت، سمجھ دینا اس واسطے، باقی علماء کو بھی سمجھ۔ فرمایا کتاباں پڑھنا تیریاں پڑھ لی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھو ہی نہ، فرمایا کافی پڑھ لی ہیں، کتابیں کافی پڑھ لی ہیں، ہن ذرا دل دی کو گل کر، کو حال کی کو بات کر، اور اگر حال کی بات کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے کسی ولی کے قدموں کے نیچے پامال کر دے۔ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، اس کی برکت سے اللہ تجھے اولین و آخرین کے علم عطا کر دے گا، سب کو تجھے نظر آ جائے گا۔ استاد جی پیچھے پیچھے بابا جی ایک پہاڑی تے چڑھے، وہاں دیکھا کہ ان کی جھونپڑی ہے، کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ استاد جی بھی نال ہی نال پہ سمجھ گئے۔ اگلے دن جب طالب علم آئے تو استاد جی کوئی، طالب علموں نے مشورہ کیا کہ یار بابا جی عجیب سن، آپ بھی گئے تھے نال ساڑھے استادان بھی لے گئے، کوئی طریقہ کریے، کوئی کام کریں، کوئی ایسی بات کریں کہ استاد جی واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بابا جی مطلب سادے جے لگتے سن، انہوں نے یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اہل علم اہل نظر لوگ ہیں، تو چل کے بابا جی سے کوئی علمی بات کرتے ہیں۔ تو بابا جی نے گل کتوں آنی، وہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو استاد جی کچھ تک سوچ سننا میں کہتے پیچھے ٹور پہ آئیں، تو استاد جی واپس آ جائیں۔ درس نظامی کی بہت ساری کتابیں متروک ہو گئیں، اب نصاب میں شامل نہیں۔ قدیم کتابوں میں ایک کتاب مقامات توسی ہے، وہ اتنی ادق اور مشکل کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء اس کی عبارت کو نہیں پڑھ سکتے، پڑھ نہیں سکتے، سمجھنا تو دور کی بات۔ انہوں نے مقامات توسی ماری کچھے تو سارے اکٹھے ہو کے ٹور پہ، بابا جی کا پتہ کرتے کرتے پہنچے پہاڑی پر، دیکھا استاد جی بھی چپ کر کے بیٹھے تو بابا جی بھی چپ کر کے بیٹھے۔ ہاں منظر دیکھا، جب استادوں نے دیکھا نا فرمایا بھائی تسی جاؤ، میں ایک اپنی منزل میں ہوں، ایک اپنی جستجو میں ہوں، میں واپس آ جاؤں گا، تم لوگ جاؤ۔ نے کہا نہیں جناب اسی بابا جی نال گل کرنی۔ بابا جی نے فرمایا بھی آ جاؤ۔ انہوں نے مقامات توسی وہ مشکل ترین کتاب سامنے رکھی، طالب علم نے کہا کہ جناب یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو مقام ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اس کتاب کی تھوڑی سی، اس مقام کی، اس سطر کی تشریح فرما دیں۔ توجہ ہے جناب؟ بابا جی نے ایک لمحے کے لیے مراقبہ فرمایا، ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائی، اس کے بعد فصیح و بلیغ علمی نکات سے بھرپور پوری کی پوری تشریح وضاحت اور اس کی تقریر فرما دی۔ طالب علم ہکے بکے پریشان ہوئے، بابے کی بولا سارا کچھ کیا، اب اور تو کوئی بات نہ ملی تو ایویں اچکل سمجھ دیں حجت، طالب علم نے ایویں ہی اچکل لائی جناب، نہیں بابا جی اس گل دا اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا جو آپ نے کہا ہے، بس آخری جملے اور پھر اہل نظر اہل محبت کا مقام اور شان بتا کے ختم۔ جب اعتراض کیا نا جناب تو بابا جی نے پتہ کیا فرمایا؟ بابا جی نے فرمایا سن منڈیا، میں نے اس کتاب کے لکھنے والے کو، میں نے اس کتاب کے مصنف کو پوری جنت میں دیکھا، میں نے اس کتاب کے مصنف کو پوری جنت میں دیکھا، میں نے نہیں لبیا۔ تبصرے بڑے ہیں اس پر، محبت والے بھی اور بڑی دلچسپ بھی، وقت نہیں، پوری جنت ڈھونڈیا، میں نے جنت نہیں لبیا۔ پھر میں نے پوری جہنم میں دیکھا، نچلے طبقے میں سڑ رہا تھا، میں نے کان سے پکڑ کے اس سے پوچھا اور دس اپنی کتاب وچ کی لکھے آئی، اور بتا اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟
کتاب کے لکھنے والے نے، کتاب کے لکھنے والے نے جو مجھے کہا میں نے تمہیں بتا دیا، ہن کتاب جانے تے کتاب لکھن والا بات سمجھ گئے؟ یہ بات تو خیر پوری یہ تھی، لیکن اصل بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک لطافت پر، نزاکت پر، حضور علیہ السلام کی طبیعت کی نفاست پر، حضور علیہ السلام کی کائنات کا نفیس ترین، لطیف ترین بات سمجھ گئے؟ اگر ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں ہمیں عطا فرمائی۔ آپ نے ان کا شکر ذکر مبارک، نثر میں، نظم میں، ہر طرح سے سنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ذکر کی برکت سے مذکور تک، جس کا ذکر کیا گیا، اللہ ہمیں اس کے قدموں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔